الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيد الله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید کامل ہے کہ آج بھی آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا دن بھی ہمارا بہت خوبصورت گزرے گا۔ اس ذات باری پر ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمارا دن اچھا گزار دے گا۔ جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج بھی انہی آیات کے گرد سبق میرا گھوم رہا ہے۔ آیت نمبر ہے 260۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ آیت نمبر 259 یعنی 259 اور آج 260 متصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
ثم ادعوهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ سچی کتاب ہے کہ جس کو ایک بار اس کا چسکا پڑ جائے تو پھر وہ کوئی اور کہانی نہیں سنتا، وہ سب اللہ ہی کی سنتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، 4 آیتیں پڑھیں، 5 پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر غور کریں۔ غور کرنے سے انسان کو معانی و مفاہیم ملتے ہیں، غور کرنے سے، چونکہ جب تک آدمی غور نہیں کرتا وہ کما حق ہو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو آیت ہے اس سے پچھلی آیت، اس سے ایک پچھلی آیت 258 گزر چکی ہے۔ اس میں ایک مکالمہ ہوا تھا نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ مکالمہ کیا تھا؟ تو وہ سارا لمبا قصہ ہے، وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کو اپنی اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں جو میرا آج کا اس آیت کے ساتھ مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کوئی اختیار دیتا ہوں تو پھر وہ مجھے بھول جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اختیار ہے ہی میرا، اور جب تک میں چاہوں گا اختیار استعمال کروں گا، اور میرا اختیار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جی اس کے دل میں آتی یہ بات کہ جتنے فسادات پھیلتے ہیں زمین میں، کبھی غور کیا آپ نے کہ جہاں اللہ نے کسی کو اختیار دیا تو وہ مالک بن بیٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اسے اتنا خیال ہوتا کہ میں کل کیا تھا آج کیا ہوں، بس اتنی بات غور کر لیتا تو شاید وہ کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی لمبی حدیث بھی ہے، لیکن وہ اگر میں چلا جاؤں اس طرف تو میرا سبق رہ جائے گا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ حدیث بیان کی ہے، لیکن وہ کبھی موقع ملا تو وہ ضرور بیان کروں گا۔ وہ سننے کے قابل ہے، وہ کہ ہم اختیار کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نمرود کو اختیار دیا کہ اس اختیار سے تو میری مخلوق کا بھلا کر، میری مخلوق کا بھلا کر، اور وہ مالک بن بیٹھا، اور مالک بھی ایسا کہ اس نے کہا میں ہی تو خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہو گیا جب انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ پوچھا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا تھا؟ کہا میں نے تو نہیں کیا، یہ تو بڑے بت نے کیا جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے، کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کچھ نہیں کر سکتا؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا پھر مانتے کیوں ہو؟ آؤ میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہے، میں اس کا پتہ بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ کون ہے؟ کہا میرا اللہ، کہ وہ زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے، مردے کو زندہ حیات اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود ہنسا، اس نے کہا اچھا اتنا اختیار تو میرے پاس بھی ہے؟ کہا اچھا کیسے؟ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک وہ قیدی تھا جس کے لیے اس نے موت لکھ دی تھی،
اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ جو پکڑا گیا تھا ابھی اس پہ مقدمہ بھی قائم نہیں ہوا تھا، کوئی ریفرنس اس کے خلاف دائر نہیں ہوا تھا، اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا رب مردہ کو زندہ کر دیتا ہے اور زندے کو مردہ بنا دیتا ہے، کیا تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ یہ بات یہاں قابل غور ہے جو میں کرنے والا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے یہ، کیا تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ چونکہ میرا رب تو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا تم نے کبھی دیکھا ہے اس کو زندہ کرتے ہوئے؟ اب اللہ کا نبی تھا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا آپ نے۔ کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے اس نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے جس طرح کا تقاضا تم مجھ سے کر رہے ہو؟ آپ خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا نبی دب گیا تھا، نہ 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 نہ، وہ اس کے دماغ میں ماتم کر رہا تھا کہ اس کا دماغ کہاں کام کر رہا ہے۔ کہا اچھا چل چھوڑ اس بات کو، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں داخل کر دیتا ہے، تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ اب اس کے طوطے اڑ گئے۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے، یہ آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، جگہ جگہ پر بکھرا ہوا یہ قصہ، تو میں نے کچھ ٹوٹے جمع کر کے آپ کی خدمت میں نظر کر دیے ہیں۔ اب جب اللہ کا بندہ ابراہیم علیہ السلام اس میں سے اور کہانی بھی ہے لیکن وہ لمبی ہے کہ وہ کیسے گھر پہنچے اور کیا کیا لے کر گئے۔ پھر سے جب وہ وہاں سے نکلے تو اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو ظالم نے مجھ سے سوال کیا تھا، کیا تیرے رب نے کبھی تیرے آنکھوں کے سامنے بھی مردے کو زندہ کیا ہے؟ جو مطالبہ تو مجھ سے کر رہا ہے۔ اب یہ ان کے اندر ایک سوال چل رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔ ہم نہیں کر سکتے کہ غلطی نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک حواری ساتھ لگ گیا ان کے، قدم بقدم، وہ تو سیاح تھے، ٹاٹ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، فقیر تھے، جہاں رہا تھا ہی گزار لی، جہاں سے ملا کھا لیا۔ 33 سال کی عمر تھی، اللہ نے زندہ اٹھا لیا، نہ شادی کی نہ بچے بنائے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو وہ ایک لاکڑی ان کے ساتھ لگ گیا، جیسے پیروں کے ساتھ لاکڑی ہوتے ہیں نا آج کل کو اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی مجھے تو نظر آیا ہے، وگرنہ سارے بس اللہ اللہ ہی ہے۔ تو وہ لاکڑی ان کے ساتھ لگ گیا۔ اب وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ لکڑی جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ لگاتے تھے، قم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس لاکڑی نے کیا کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی چرا لی۔ اس نے کہا نسخہ میرے ہاتھ آ گیا مردہ زندہ کرنے کا۔ اب وہاں سے وہ لے کے بھاگ گیا لکڑی۔ جب بھاگ گیا تو ایک گاؤں میں جا کر کے اس نے اعلان کر دیا، مردے زندہ کرا لو، مردے زندہ کرا لو۔ تو لوگوں نے، ایک بندہ مر رہا تھا بیچارہ، آخری سانس تھا اس کا، ان کا چلو مردے کیا زندہ کرے گا، ایک سانس باقی ہے، یہ لکڑی لگا نا، اس کو اٹھا کے بٹھا دے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، میں نے بڑے اس کے ساتھ وہ کیے ہیں، اس لکڑی کے ساتھ۔ تو اس نے جیسے اس کے سینے پہ ایسے لکڑی ماری، وہ بندہ مر گیا۔ لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کہو بھائی مان، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا جی مجھے قسم اس پیدا کرنے والے کی، یہی لکڑی حضرت عیسیٰ لگاتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب میں کیا کہتا، لکڑی تو میں نے وہی لگائی ہے۔ تو کوئی سمجھدار تھا بزرگ، اس نے کہا بیٹا لکڑی وہی لیکن ہاتھ تو وہ نہیں ہے نا،
ہاتھ بھی تو وہ ہونے چاہیے جس کا نام عیسیٰ ہے، اس کے ہاتھ ہونے چاہیے، پھر یہ لکڑی کام کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو رات ہو گئی، یہ حدیث پاک درمیان میں آ گئی، چھوٹی سی سن لے، کبھی کام آئے گی۔ رات ہو گئی، 12 بج گئے، باتیں کرتے 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 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب اٹھے تو اندھیری رات اور انہوں نے پہاڑ پہ جانا تھا، تو سرکار کے پاس لوٹ کے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ باہر تو بہت اندھیرا ہے، مشکل ہے یہاں سے جانا ہمارے لیے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور یہ لکڑی ہے۔ فرمایا لاؤ۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ بسم اللہ پڑھی، اللہ پڑھا، اور ایسے ہاتھ پھیرتے گئے، اور جب وہ آخر تک پہنچے تو وہ لکڑی سرچ لائٹ بن گئی۔ فرمایا لے جاؤ، ہاتھ میں پکڑ لو، یہ تمہیں راستہ دکھاتی رہے گی۔ وہ صحابی لے کے چل پڑے۔ اللہ اکبر، نبی کے ہاتھ لگ گئے تھے نا، چل پڑے، اور نبی نے اجازت دی تھی، چوری کا مال نہیں تھا وہ۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ سے، اب دونوں نے دونوں محلوں کو جانا تھا، ایک دائیں طرف تھا پہاڑ کے، ایک بائیں طرف تھا۔ اب وہ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی تیری تو لاٹھی سرچ لائٹ بن گئی ہے، میں اندھیرے میں کیسے جاؤں گا؟ کہا یار اس کے ساتھ تو نبی نے ہاتھ لگایا تھا نا۔ کہا لا لکڑی لا، اسے لکڑی اسے رگڑ دی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ اب وہ دونوں لکڑیاں لے کے، اپنی سرچ لائٹ لے کے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ یہ میرے نبی کی بات ہے، ہاتھ ہونے چاہیے، لکڑی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ وہ بیوقوف یہ سمجھا شاید لکڑی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اس خبیث نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے کسی مردے کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ میں چپ ہو گیا تھا۔ اللہ پاک تو آج مجھے دکھائی دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ حکم ہوا، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کیا یا رسول اللہ ایمان تو ہے، یا اللہ ایمان تو ہے، لیکن میں صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ایمان ہے، مومن ہوں میں، پکا ایمان اور یقین ہے میرا، لیکن اس خبیث نے کہا تھا تم نے دیکھا ہے؟ تو میں وہ دیکھ کر جب مجھے اہل الیقین ہو جائے گا، پھر حق الیقین ہو جائے گا، تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ بس یا اللہ اطمینان قلب چاہیے، شک نہیں ہے، مجھے وہم نہیں ہے، میرا ایمان ہے۔ حکم ربی ہوا، چل پھر ایسا کر، آج ہم تجھے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندے۔ یہ میں آپ کو طوطا کہانی نہیں سنا رہا، ابھی آیت پڑھوں گا میں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 پرندے پکڑ لیے، اڑنے والے، لفظ اڑنے والے پرندے، جس میں مور تھا، کبوتر تھا، کوا تھا، اس طرح کے 4 جانور پکڑ لیے۔ نام نہیں لیا قرآن نے، لیکن 4 اڑنے والے پرندے تھے۔ کوئی بنا لیں، مفسرین نے بہت نام لکھے ہیں، ایک نے بطخ بھی لکھا ہے، اور مختلف اس کی توجیحات بھی پیش کی ہیں، میں ادھر نہیں جاتا۔ 4 پرندے تھے۔ حکم ربی ہوا کہ ان کو ذبح کرو اور سر اپنے پاس رکھ لو، سر پرندوں کے، اور باقی 4 پرندوں کے گوشت اور پر مر سب کٹھے کر کے قیمہ کر دو، قیمہ کر دو سب کا۔ قیمہ کر کے یہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ، یہ میدان میں، کچھ دریا میں پھینک دو، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے مکس کر دو، سارا مکس کر کے پھیلا دو، اور سر اپنے پاس رکھ لو۔ وقت لگ گیا ہوگا، ذبح کیا ہوگا، پھر ان کا قیمہ کیا ہوگا، پر مر توڑے ہوں گے، اس میں کوٹ دیا، کاٹ دیا، سارا کر کرا کے کسی ایک پہاڑ کا دوسرے پہاڑ پہ، تیسرے پہ، دریا میں، میدان میں پھیلا دیا، پھیل گیا۔ اب آ کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حکم ربی ہوا کہ ایک سر پکڑ لو اور اس پرندے کو آواز دو جس کا سر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مفسرین ابن کثیر لکھتا ہے کہ وہ سیانا تھا اتنا سر، وہ اگر کوئی اور اس کے ساتھ پرندہ آ کے جڑنا چاہتا تو وہ انکار کر دیتا،
لیکن مطلوبہ، اب آنکھ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک گوشت کا ٹکڑا پہاڑ سے، ایک نیچے سے، ایک اوپر سے، ایک پانی سے، اور فضا کے اندر سارے اکٹھے ہو کے بغیر سر کے، اور اس کی گردن سے تازہ خون نکل رہا ہے، اور وہ دوڑتے اڑتے ہوئے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ نے اس کے ساتھ سر لگا دیا۔ اس نے اپنی بولی پڑھی، جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے پرندوں کی، وہ پڑھ کے تو ہوا میں اڑ کے چلا گیا۔ پھر دوسرا پکڑا، پھر تیسرا پکڑا، پھر چوتھا پکڑا۔ جب سارے پرندے اڑ گئے، کہا اللہ مجھے شک نہیں تھا، نہ مجھے یقین تھا، لیکن اب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو عزیز غالب قدرت والا ہے، تو سب کچھ تیری قدرت میں ہے، تجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، غالب، حکیم اور دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، دنیا نہیں سمجھ سکتی، لیکن تیری تو ہی جانتا ہے، اور جو کچھ تو ہمیں بتا دیتا ہے وہی ہمارے پاس ہوتا ہے نا۔ اللہ کا کلام ایک دوسری جگہ پر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب، اللہ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب، میں عالم الغیب ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پر راضی ہو جاؤں اسے میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں بھائی، اگر اللہ دے رہا ہو تو میں اور آپ ہیں اس کو کہ اللہ میاں اس کو نہ دینا، یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا، کیوں دے رہا ہے تو؟ یہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں انبیاء کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں وہ خصوصی ہے، اس لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ جو یہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا نیٹ پہ پھیلا ہوا ہے کہ 12 امام 14 معصوم، ہمارے یہاں کوئی معصوم نہیں ہے سوا انبیاء کے، سارے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، وہ معصوم ہیں، باقی صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہیں، یعنی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما لی ہے۔ اور جہاں انبیاء کا معاملہ ہے، یاد نہیں آپ کو کہ سرکار دو عالم کے ساتھ جب وہ لٹھ بردار چلنے لگے تو سرکار نے پوچھا کیوں یہ لٹھ کیوں پکڑ لیے بھائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، تو جبریل آ گیا تھا، عرض کی حضور واللہ یعصمک من الناس، یہ ان کو ہٹا دو، تمہاری حفاظت میں کروں گا لوگوں سے۔ جس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ عصمت انبیاء کا وعدہ رب نے کیا انبیاء سے، ہم نہیں ہیں کسی کو غیر انبیاء کو معصوم کہہ سکتے، یہ بڑا باریک چیزیں ہیں، یہ ادھر سے ادھر ہو جائیں تم گئے کام سے، تو 12 امام تو ہیں لیکن یہ امام نہیں جو یہ گنتے ہیں، نہ، وہ امام مجد تک 12 امام ہوں گے، وہ خلفاء فی الارض ہوں گے جن کے پاس حکومت رہے گی، یہ ان کی بات ہے، اور معصوم 14 کوئی معصوم نہیں ہے انبیاء کے سوا، صرف انبیاء ہی معصوم ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی میری؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کبھی غلطی میں بھی یہ 12 امام 14 معصوم، ہم بھی دیوانے ہیں، جو دل میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں، سوچا کرو۔ اس لیے میں روتا ہوں کبھی کبھی، پرانے زمانے میں ہمارے زمانے کے فقیر مانگنے والے اللہ جانتا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، بچپن میرا موچی دروازے لاہور میں گزرا ہے، وہ آتے تھے رات کو مانگنے والے، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، آج بھی آواز میرے کان میں ان کی الگ۔ وہ کیا کہتے تھے کہ منت کسی کی نہ مانا کرو، منت صرف اللہ کی، نیاز جس کی مرضی دے ڈالو تم۔ یہ تو فقیر کہا کرتے تھے اس زمانے میں۔ ہم تو بہت ہی پیدل ہو گئے، یقین کریں، عقیدے کے معاملے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں، مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال بات ادھر سے ادھر نکل گئی، میں آتا ہوں واپس۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مجید میں نازل کیا اور ارشاد فرمایا
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اے محبوب، سرکار دو عالم سے اللہ فرما رہا ہے یاد کرو۔ کس کو یاد کرا رہا ہے اللہ؟ اپنے محبوب کو۔ یاد کرو محبوب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے رب ارینی، اپنے رب سے کہا رب ارینی، اے اللہ مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردہ کیسے زندہ کرے گا، یہ کیسے کرتا ہے تو؟ قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ ایمان تو ہے، ایمان ہے۔ تو پھر جب ایمان ہے تو پھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھ سے بے ایمان کا جملہ میری آنکھوں میں، دل میں، کانوں میں گھوم رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا ہے اللہ کو کسی مردہ زندہ کرتے ہوئے؟ جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، نمرود کہہ رہا تھا، وہ جملہ گھوم رہا تھا ان کے دماغ میں۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ تاکہ مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھ لوں اور حق یقین ہو جائے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکوں کہ میرا رب مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، کہہ سکوں میں۔ ارشاد ہوا کوئی بات نہیں، چلو دکھا دیتے ہیں، یہ انبیاء کی شان ہے، چلو دکھا دیتے ہیں ہم۔ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیجیے، 4 پرندے اڑنے والے، جو ہوا وہ جو اڑتے ہیں پروں سے۔ فصرہن الیک، بس اس کا قیمہ کر ڈالو، ذبح کرنے کے بعد مکس کر دو اس کو سارا ہی، ہر شے مکس کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر وہ جو تم نے مشترکہ قیمہ کیا ہوگا اس کو مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر، دریا، میدانوں میں پھینک دے، پھیلا دے۔ اب پھیل گیا، سر اپنے پاس رکھ لیے ابراہیم علیہ السلام پرندوں کے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب دے آواز ان کو، پہلے مور کا اٹھا سر کہ مور آ جاؤ، اب وہ کوئی ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا ادھر سے اڑا، کوئی پانی سے باہر آیا، اب وہ فضا کے اندر سارے جمع ہو رہے ہیں، جمع ہوتے ہوتے ڈھانچہ بن گیا۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ ان کی گردن سے تازہ خون بھی نکل رہا تھا، اور وہ جانور جیسے جیسے وہ بلاتے گئے وہ بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس آتے گئے، آپ ان کے ساتھ سر جوڑتے چلے گئے۔ جب سر جوڑتے چلے گئے تو اب کہا اللہ کی بارگاہ میں، وَعْلَمْ، اے اللہ میں جان گیا، ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک عزیز غالب، حکمت والا، یعنی قدرت والا۔ کوئی یہ نہ کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لو جی یہ تو اہم ہی کہانی بیان کر دی ہے مفتی صاحب نے، اہم نہیں کہانی بیان کی ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہے کہ میں غالب ہوں، قدرت والا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کون ہے جو میرے سامنے دم مارے؟ اس لیے میں غالب ہوں، عزیز اور حکیم۔ میں تو جس پہ راضی ہوتا ہوں اس کو حکمت عطا کر دیتا ہوں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت، میں جس پہ راضی ہوتا ہوں اسے حکمت عطا کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بچوں، 260 تھی اور سورہ بقرہ تھی اور سپارہ 3 تھا، اور پیچھے میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا مناظرے کا وہ 258 تھا، 258 تھا۔ تو یہ لیڈر ہیں دونوں، ابراہیم، آگے بھی ہیں ان کے قصے اور آتے جائیں گے، میں آپ کو سناتا جاؤں گا۔ جتنے ٹیسٹ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نا، کسی کے نہیں لیے نہ، حتیٰ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں نے تجھے جس امتحان میں بھی ڈالا تو پاس کرتا چلا گیا، پاس کرتا چلا گیا، پاس کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ تو اس لیول پر پہنچ گیا
کہ میں نے کہا وجعلنا للمتقین اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے تجھے دوست بھی بنا لیا، امامت کبریٰ بھی عطا کر دی۔ سرکار جب معراج پہ گئے تھے نا، سب نبیوں سے بھائی کہا ہے، دو بندوں کو باپ کہا ہے، ایک آدم علیہ السلام کو، ایک ابراہیم علیہ السلام کو۔ السلام علیکم یا ابی، یا ابی کہا، یہ باپ ہیں حضرت ابراہیم۔ ہاں بس ایک چھوٹی سی بات آگے درمیان میں، یہ بعض دفعہ ہمارے سادات بھائی، سید بھائی، اللہ ان کی عزتیں اور عطا کرے، ہمارے نبی کی اولاد ہیں، ہمارا تو سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن سادات سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہم پر نظر کرم ہی رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدوں کے علاوہ تو سارے میراثی مصلی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ تھا نا، اس میں جو کہتے ہیں خوش ہو رہا تھا، امامت دے چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا للمتقین اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب امامت کل مل رہی تھی تو آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میرے بچوں کو بھی ملے گی؟ اللہ تو خوش تھا نا، اس وقت دے رہا تھا، خوشی میں تھا، ابراہیم مسلم بھی خوش تھے، اولاد کے لیے مانگا تو حکم قال لا ینال عہد الظالمین، اگر تیرے نقش قدم پر رہا تو دوں گا، وگرنہ میرا ان سے کوئی وعدہ نہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح نے کہا یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تیری اولاد کو بچاؤں گا، اب وہ مر رہا ہے پانی میں۔ کہا اگر تیرا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتا، اس کے کام ہی اچھے نہیں ہیں۔ تو جس سید کے کام اچھے نہ ہو وہ اولاد رسول نہیں کہلا سکتا، یہ میرے رب نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے ذرا پیار سے اپنی امت کے ان درویشوں پر نظر رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا اپنے ایمان میں رکھے، اور ہمارا آنے والا وقت جو ہے، ہمارا بھی، بچوں کا بھی، جو بھی میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، اور اس کرونا کی وبا سے ہمیں سب کو نکالے، اور جو بیچارے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجہ دے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور ہمیں آئندہ کے لیے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔